اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے پیاری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بیرون ملک میں میرے بہن بھائی ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس جنگ کے ماحول سے مسلمانوں کو نکال دے، مسلمانوں کو فتح دے۔ اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے ہمیں نکال دے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں رزق حلال عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالحہ اولاد کی نعمت سے نوازے۔ آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج پھر آپ کو اپنے پروگرام انمول قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم آپ کو سکھاتے ہیں مدنی قاعدہ۔ کوشش ہوگی کہ مدنی قاعدہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر چلیں، آپ کو مکمل قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھائیں۔ میری کوشش یہی ہے، لیکن آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا، چینل کو لائک سبسکرائب کرنا ہوگا۔ ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ کوئی سبق بھی آپ سے مس نہیں ہوگا، دوسرا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کے ذریعے سے دوسری میری بہنیں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتی ہیں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ زندگی میں تو اس کا ثواب ملے گا، لیکن مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ کوشش کیا کریں، نیک ویڈیو، اچھی ویڈیو کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں۔ اگر آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہماری آن لائن کلاسز ہوتی ہیں۔ ڈسکرپشن میں میرا نمبر بھی ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچہ اچھا قرآن پاک پڑھ کر، تجوید کے ساتھ پڑھ کر نکلے ہمارے پاس سے، تاکہ سامنے کوئی انسان اگر اس سے کوئی چیز پوچھے، کوئی مخرج پوچھے، کوئی قاعدہ پوچھے یا قرآن پاک کی تلاوت کروائے تو وہ ہچکچائے نہیں، اچھی طریقے سے قرآن پاک ان کو پڑھ کر سنائے۔ چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ بار بار کہتی ہوں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آئیے سبق نکال لیجئے۔ تقی نمبر 12 ہمارا چل رہا ہے، انشاءاللہ عزوجل اختتام کی طرف ہی ہے۔ آہستہ آہستہ لے کر آپ کو اس لیے چل رہی ہوں تاکہ میری بہت سی بہنیں ہوتی ہیں، بڑی ہیں، وہ جلدی جلدی نہیں پڑھ سکتی، تو آہستہ آہستہ پڑھیں گی تو انہیں سمجھ میں بھی آئے گا اور پڑھ بھی سکیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پیج ہمارا لاسٹ ہو چکا تھا، آگے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق اپنا نکال لیجئے۔ اگر قاعدہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، ایک تو یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ میں آپ کو پڑھاتی ہوں، آپ ریپیٹ کہاں سے کریں گے؟ قاعدہ نہیں ہوگا تو یہ مدنی قاعدہ ہے، آپ مدنی قاعدہ بھی لے سکتے ہیں یا رحمانی قاعدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں میں ایک ہی چیز موجود ہے۔ اس میں یہ ہے کہ تھوڑا ڈیٹیل سے آپ کو ہر چیز بتائی گئی ہے، لیکن ایک ہی چیز ہے، آپ لیں، پچھلا بھی ریپیٹ کریں، سبق بھی ریپیٹ کریں۔ آئیے میرے ساتھ سبق پڑھیے۔ قاف واو زبر قو، میم دو زبر من، قومن، غین یا زبر غی، را زبر را، غیر، کاف میم پیش کم، غیرکم، قوما غیرکم، قومن، صحیح ہے۔ اب قومن میں نے کیوں پڑھا اس کو اور قوما کیوں پڑھا، یہ میں آپ کو مخرج کے ساتھ بتاتی ہوں۔ عین زبر عام، یہ آپ بھی مجھے میسج کر کے بتا سکتے ہیں، اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں کہ اس پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے۔ عین زبر عام، میم زبر ما، عما، لام دو زبر لام، عملام، صاد الف زبر صا، لام زیر لی، صالی، ح دو زبر حن، صالحا، عملا صالحا، را زیر ری، جیم الف زبر جا، رجا، لام دو پیش لوں، رجالوں، صاد زبر صا، دا زبر دا، صدا، قاف واو پیش قو، صدقو، رجالوں صدقو۔ ٹھیک ہے، آئیے ہم رواں پڑھتے ہیں، اس کے بعد مخرج بھی جانیں گے۔
قوما غیرکم، قوما غیرکم، ٹھیک ہے. عملا صالحا، عملا صالحا. رجال صدقوا، رجال صدقوا، ٹھیک ہے. 2 مرتبہ میں نے آپ کو اس لیے پڑھایا ہے کہ بہت سی بہنیں کہتی ہیں کہ باجی رما بار بار پڑھایا کریں، تھوڑا سا حرف نکالنے میں، غنہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے. ویڈیو آپ بار بار دیکھا کریں، بار بار سنا کریں. جب بھی کہتی ہوں چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. بار بار دیکھیں گے آپ تو انشاءاللہ آپ کو غنہ کرنا بھی آئے گا، عین نکالنا بھی آئے گا، ہا نکالنا بھی آئے گا. کوشش کیا کریں عین اس طرح سے پڑھیں. بار بار پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنا بھی آئے گا. ہا اور ہا میں فرق کیا کریں تاکہ مخرج نکال سکیں، سبق پڑھنے میں خوبصورتی آئے، تلاوت قرآن پاک پڑھنے میں خوبصورتی آئے. آئیے اس کے مخرج جانتے ہیں. قوما، ماں تو میں نے غلطی سے نکل گیا تھا، لیکن قومن تنوین کے بعد غین آ رہا ہے تو اظہار ہو رہا ہے. قو پہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واولین ہو رہا ہے. یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین ہو رہا ہے. واولین اور یالین کے قاعدے میں آپ کو بتا چکی ہوں. واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو واولین ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو یالین ہوگا. دونوں ہی اس میں آ رہے ہیں. عملا تنوین کے بعد صاد آ رہا ہے حرف اخفا میں سے تو اخفا ہو رہا ہے، یہاں پر غنہ کریں گے. من پہ غنہ نہیں کریں گے، اظہار پہ غنہ نہیں کرتے، اخفا پہ غنہ کرتے ہیں. الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ بھی ہو رہا ہے. رجا پہ الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ. 2 پیش کی تنوین آ رہی ہے، تنوین کے بعد صاد آ رہا ہے حرف اخفا میں سے تو اخفا ہو رہا ہے. صدقو کو پہ ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ. ہمیں بتائیں آپ کو ہمارا پڑھانا کیسا لگ رہا ہے. چینل کو لائک سبسکرائب بھی کریں، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں. ہمیں بتائیں قرآن پاک کی تعلیم دینا، قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک پڑھانا یہ تو صدقہ ہے، یہ تو ثواب اور نیک کام ہے. کوشش کریں آپ خود بھی اپنا قرآن پاک بہتر کریں، آگے بھی اس کی تعلیم کو عام کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کل ایک اور سبق کے ساتھ. اللہ حافظ.